إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اصل یہ تزکیہ کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ قرآن کی تفسیر کی روشنی میں نفس کے تزکیے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ نفس کا تزکیہ جو انسانی زندگی کے لیے، ایک مومن کی زندگی کے لیے، ایمان والوں کی زندگی کے لیے بہت اہم چیز ہے، تو اسی پر اس درس میں زور دیا جاتا ہے۔ آج سورہ یوسف کی جن آیات کے بارے میں بات انشاءاللہ آئے گی، اس میں آیت نمبر 59، آیت نمبر 60، 61، اور ٹائم رہے گا تو انشاءاللہ اس سے آگے کی آیات میں بھی بات ہوگی، کیونکہ یہ آیات اس قصے اور کہانی سے تعلق رکھتی ہے جو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں پیش آئے۔ تو بعض آیات بہت ہی آسان اور صرف کہانی کے تعلق سے یہ آیات ہیں، تو بہت زیادہ ٹائم انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر میں نہیں لگے گا۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ولما جهزهم بجهازهم، جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان سب تیار کر دیا، اور جو سامان لینے کے لیے بھائی آئے تھے، وہ سامان کیا ہے؟ وہی غلہ ہے جو کھانے کے لیے، زندگی کے لیے ان کے لیے بہت ضروری سامان تھا۔ اسی سامان کی خریداری کے لیے بھائی لوگ اپنے گھروں سے یہاں پر حاضر ہوئے تھے، اور لوگ بھی جو ہے آتے تھے مصر میں اس وقت سامان خریدنے کے لیے، کیونکہ مصر میں ہی اس وقت غلہ موجود تھا، اور یوسف علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، اس صلاحیت کو انہوں نے کام میں لا کر کے اتنی اچھی گورننس دی، ان کو اتنا اچھا نظام دیا کہ غلہ ان کے یہاں محفوظ رہا، اور وہ لوگ نہ صرف یہ کہ مصر کے لوگوں کے لیے غلہ تقسیم کرتے رہے، بلکہ دوسرے ملکوں سے جو لوگ وہاں آ رہے تھے ان کے لیے بھی غلہ فراہم کر رہے تھے۔ تو اسی کے بارے میں یہ ہے کہ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، بھائی لوگ بھی غلہ لینے آئے، جب ان کا سامان پورے طریقے سے تیار کر دیا یوسف علیہ السلام نے، اپنے لوگوں کو بول کر کے ان کی پورے طریقے سے ان کے سامان ان کے لیے مہیا کر دیا، تب جانے کے ٹائم پر ان سے ایک بات کہتے ہیں۔ اور جب ان کی روانگی کا وقت ہوتا ہے، بھائیوں کی روانگی کا وقت ہوتا ہے، تب یوسف علیہ السلام اپنے ان بھائیوں سے ایک بات کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کر کے آنا،
اگلی مرتبہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کر کے آنا جو بھائی تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا بھائی لگتا ہے، یعنی تم اور وہ دونوں باپ میں شریک ہے، مائیں الگ الگ ہے۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا ان بھائیوں کے ساتھ، تو یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی اور تھے، اور وہ بھائی ان بھائیوں کے ساتھ نہیں آئے ہوئے تھے، اور وہ بھائی بھی ان بھائیوں کے سوتیلے بھائی ہوتے تھے۔ سوتیلے بھائی اس معنی کر کے کہتے ہیں اس کو کہ باپ تو ایک ہے لیکن مائیں الگ الگ تھی۔ تو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اپنے باپ کی طرف سے اپنے اس بھائی کو بھی لے کر کے آنا، جب اگلی مرتبہ آنا تو بھائی کو بھی لے کر کے آنا۔ تم سب لوگ تو حاضر ہوئے ہو لیکن اپنے ایک بھائی کو چھوڑ کر کے آئے تھے، اپنے اس ایک بھائی کو بھی لے کر کے آنا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا اپنے بھائیوں سے، یہ ڈیمانڈ رکھی ان کے سامنے، یہ گزارش رکھی ان کے سامنے، ان سے کہا کہ آپ لے کر کے آئے۔ اور پھر اس کے تعلق سے کہ بھائی لوگ واقعی معنی میں اپنے اس جو ہے بھائی کو بھی، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا نام بنیامین تھا اور وہ بھی چھوٹے تھے، ان کو لے کر کے یہ بھائی یوسف علیہ السلام کی خدمت میں اگلے مرتبہ حاضر ہوں، اس کے لیے یوسف علیہ السلام نے یہاں دو اسلوب اختیار کیا ہے۔ ایک اسلوب کو اسلوب ترغیب کہتے ہیں اور دوسرے اسلوب کو اسلوب ترہیب کہتے ہیں۔ یہ میتھڈ جو ہے، اسلوب کیا ہوتا ہے؟ یہ میتھڈ ہوتا ہے۔ تو یہ ترغیب اور ترہیب کا میتھڈ کیا ہے جس کو کہ اختیار کیا یوسف علیہ السلام نے، اور ہمیں اپنی پوری زندگی میں یہ دونوں میتھڈ اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ تو آج کے درس میں اس میتھڈ کے تعلق سے بھی، اس منہج اور اس اسلوب کے تعلق سے بھی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو کیا کہا؟ سب سے پہلے تو ترغیب کا اسلوب، اس کا میتھڈ اختیار کیا۔ کہا الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں، کیا تم لوگوں نے یہ نوٹ نہیں کیا؟ الا ترون، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے یہ بات نوٹ نہیں کی؟ کون سی بات؟ کہ انی اوفی الکیل، کہ میں پورا پورا ناپ کر دیتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ غلے ناپ کر کے بیچے جاتے تھے، تول کر کے، وزن کر کے نہیں بیچے جاتے تھے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی بات تھی کہ غلے یہ سب کے سب ناپ کر کے بیچے جاتے تھے، تولے نہیں جاتے تھے، وزن نہیں کیے جاتے۔ تو مصر کے اندر بھی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں طریقہ یہی تھا، تو اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ انی اوفی الکیل، میں پورا ناپ کر دیتا ہوں، میں ناپ میں کمی نہیں کرتا، کیونکہ یہ چیز بھی رہی ہے اور تاریخ میں یہ چیز موجود ہے کہ جب بھی ناپ تول کا سسٹم رہا ہے، لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے رہتے ہیں۔ جب کسی کو کوئی چیز دینی رہتی ہے تب تو کم دیتے ہیں، اور جب لینا ہوتا ہے تو بڑھا کر کے لیتے ہیں۔ ناپنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور یہ جو معیار ہے، جو کسوٹی ہے، وہ بدل جاتی ہے۔ جب اپنا معاملہ ہو تو یہ کسوٹی کچھ اور ہوتی ہے، اور جب دوسرے کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ کسوٹی پورے طریقے سے بدل جاتی ہے۔ تو یہ ہے لوگوں کا معاملہ، اور یہ غلطی لوگوں میں ہوتی رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے تو بڑے انصاف کے ساتھ، بڑی امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ سب کو جو ہے ان کا غلہ وہ تول کر کے دیا کرتے تھے، اور اپنے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ پورا پورا ناپ جو ہے دے سب کو، کسی کے ناپ میں بھی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی تاکید ہوتی تھی۔ تو اسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اپنے جو ہے بھائیوں سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہ کیا تم نے نوٹ نہیں کیا یہ کہ میں
नाप में कोई कमी नहीं किया हो, पूरा पूरा नाप आप लोगों को मिला है। जितना गल्ला आपको चाहिए था, तो पूरी अमानतदारी और ईमानदारी के साथ उतना गल्ला आप लोगों को दिया गया है। और दूसरी बात ये जिक्र की, वह अना खैरुल मुंजिलीन, और मैं बेहतरीन मेजबानी करने वाला हूँ। मैं बेहतरीन मेजबानी करने वालों में से हूँ। ये भी तुमने नोट किया होगा, क्या तुमने ये नोट नहीं किया? ये भी बात मेरे भाइयों नोट करने की है। दो चीजें पेश की हैं, इसको उसलूबे तरगीब कहते हैं। आज के दर्स में यही खास बात है जो हमें पेश करनी है। वो खास बात क्या है कि पहले तो उन्हें वो तरगीब दिला रहे हैं, तरगीब दिला रहे हैं, यानी जिसे हम आज के दौर में इनकरेज करना या जो है जिसे हम मोटिवेट करना कहते हैं, ये उसलूब और ये मेथड इख्तियार किया कि आपके लिए दोबारा यहाँ आना ये क्यों है, क्यों आपको दोबारा यहाँ आना चाहिए? क्योंकि दो चीजें, एक तो ये है कि आप अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ आपकी मेहमान नवाजी कैसे होती है, सामने वाले का बर्ताव आपके साथ कैसा है, सामने वाला आपके साथ डील कैसे करता है, वो जो है देखा जाता है, वो एक अहम चीज होती है। और दूसरी बात ये है कि आप जिस काम के लिए गए हुए थे, वो काम किस अंदाज से आपका अंजाम दिया गया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों बातें जिक्र की है यहाँ पे। एक तो ये है कि ये जो है, थोड़ा आप गौर कीजिएगा इस पे। एक तो ये है कि जब वो लोग आए थे तो गल्ला उनको जो चाहिए था, तो मुकम्मल नाप के साथ जितना गल्ला बनता था, पूरा पूरा गल्ला उनको नाप करके दिया। तो जहां इंसान को पूरी अमानतदारी और दयानतदारी के साथ उसके साथ कोई मामला होता है, कोई डील होती है, तो आदमी ऐसी जगह को पसंद करता है। और ये मोटिवेट करने वाली बात है, इनकरेज करने वाली बात है। और दूसरी बात क्या कही कि अना खैरुल मुंजिलीन, मैं बेहतरीन मेजबानी करने वाला हूँ। मेजबान कौन होता है? हॉस्ट जिसे आप कहते हैं। अरबी में उसके लिए जो अल्फाज आते हैं उसमें से एक अल्फाज मुंजिल भी कहा जाता है, उसी की जमा है ये मुंजिलीन। यानी हॉस्टिंग, मेरी हॉस्टिंग जो है, मेरी मेहमान नवाजी, मेरी मेजबानी, ये भी बहुत अच्छी रही है। मैं मेजबानी करने वाले, हॉस्टिंग करने वाले लोगों में सबसे बेहतर हूँ। मेरी मेहमान नवाजी, आपको ये मेहमान नवाजी कहीं और नहीं मिल पाए, इसलिए आपको फिर दोबारा यहाँ आना चाहिए। और जब आप आए तो साथ में अपने भाई को भी लेकर के आए। सवाल होता है ना कि भाई आप ये कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो क्यों करना है? तो आपको उसका रीजन बताना चाहिए और बताना चाहिए कि क्यों ये चीज उनके हक में बेहतर है। तो उसके लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दो बातें जिक्र की, और ये दो बातें हमने आपसे कहा कि मोटिवेट करने के लिए है, इनकरेज करने के लिए ये दो बातें जिक्र की। और इसमें भी ये दो बातें जो यहाँ जिक्र की गई हैं, ये वाकई बड़ी अहम है। अपनी जिंदगी के लिए मेरे भाइयों इसे नोट करके रखिए। आपकी जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं। आप कहीं भी जब किसी चीज का तारुफ कराते हैं, किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि आप ये इंट्रोड्यूस जो करा रहे हैं सामने वाले को, इसकी तरफ जो है तवज्जो दिलाने के लिए और उन्हें इंकरेज करने के लिए या उन्हें मोटिवेट करने के लिए कि वो इस जो है इदारे में या इस कंपनी से जुड़े, इसके लिए आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो आपको क्या चीजें पेश करनी चाहिए?
اور کسی بھی جگہ کے لیے کون سی چیز ہے جو اہمیت رکھتی ہے. تو ہر جو ہے کمپنی، ہر فیکٹری اور ہر آفس، اسی طریقے سے ہر گھر کی بات بھی، آپ میں سے ہر ایک کے گھر کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہر گھر کے اندر، ہر گھر اپنے آپ میں میرے بھائیوں ایک جو ہے سلطنت ہے. ہر گھر اپنے آپ میں ایک کنگڈم ہے، اور اس کنگڈم کا ایک حاکم ہوتا ہے، ایک کوئین ہوتی ہے. آپ کا گھر بھی اس سے جڑا ہوا ہے. آپ کو اپنے گھر میں آنے کے لیے کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے، تو کیا چیز ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرے گی، انہیں ترغیب دے گی اور انہیں انکریج کرے گی کہ وہ آئیں آپ کے یہاں. تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک پہلی چیز کیا ہے کہ آدمی جس مقصد کے لیے آ رہا ہے، وہ مقصد اس کا آپ کے یہاں بہتر انداز میں پورا ہو سکتا ہو. اسے کہیں اور سے نہیں، آپ کے یہاں سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو اور بہتر انداز میں پوری ہو سکتی ہو. اگر آپ کے پاس کمپنی ہے تو آپ کی کمپنی میں جو سامان ہے یا آپ کی کمپنی سے جو پروڈکٹ جو ہے تیار ہو رہا ہے، سامنے والا یہ محسوس کرے کہ واقعی یہ سامان اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور یہ چیز ان کا جو لین دین ہے اس کے ساتھ یہ بہت اچھا ہے، ان کا پروڈکٹ بہت اچھا ہے، ان کا معاملہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے. تو یہ چیز انہیں موٹیویٹ کرتی ہے، انہیں انکریج کرتی ہے. تو یہ پیش کرنا ہے آپ کو، اس چیز کو انٹروڈیوس کرنا ہے. زبان سے کہنے سے نہیں ہے مسئلہ کہ زبان سے کہہ دیا. نہیں، لوگ تو جو ہے بھائی انٹروڈیوس کرنے میں، تعارف کرانے میں زمین اور آسمان ایک کر دیتے ہیں. اتنی تعریفیں جو کبھی سنی بھی نہ گئی ہوں اور کوئی جانتا بھی نہ ہو، اتنی بھی جو تعریفیں کر جاتی. ہم وہ جھوٹی تعریفوں کی بات نہیں کر رہے. نہیں، اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ جب آپ انٹروڈیوس کریں تو بالکل جو ہے جو ریئل ہے اسی کو آپ پیش کریں، اور واقعی معنی میں آپ کی کمپنی، آپ کی فیکٹری اور آپ کا گھر، آپ کا مدرسہ، آپ کا ادارہ، آپ کا اسکول، آپ کا کالج، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. دوسری چیز، مہمان نوازی. مہمان نوازی کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص آپ کے یہاں آیا تو آپ نے اسے کیسے ویلکم کیا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کیسے کیا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیسے کیا. مہنگے سے مہنگے کھانے کا انتظام کر لینے سے مہمان نوازی نہیں ہوتی. مہمان نوازی تو اصل دل سے ہوتی ہے. معمولی روٹی کا ٹکڑا بھی اگر دل سے کسی مہمان کے سامنے پیش کر دیا جائے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش کر دیا جائے، ادب اور احترام کے ساتھ پیش کر دیا جائے، تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش کر دیا جائے، تو وہی انتظام دیکھ کر کے سامنے والا جو مہمان ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. آپ گیسٹ کے دل تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کی مہمان نوازی اخلاق کے ساتھ ہے. لیکن اچھے سے اچھا کھانا بھی اگر آپ نے تیار کیا، مہنگی سے مہنگی ڈشیں بھی آپ نے تیار کی، اور بڑی ڈیلیشیس قسم کی جو ہے ڈشز جو ہے آپ نے ہوٹلوں سے منگا کر کے رکھ دیں، دسترخوان کو کھانوں سے تو سجا دیا، لیکن دل کی محبت اگر ان کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے تو یاد رکھیے مہمان اس سے متاثر نہیں ہوگا. اگر کھانے کے دوران، کھانا پیش کرنے کے دوران کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں مہمان کو لگتا ہے کہ شاید اس کی عزت کا، اس کا احترام نہیں کیا گیا، اس کو وہ ریسپیکٹ نہیں دی گئی جو ریسپیکٹ اسے ملنی چاہیے تھی، تو یاد رکھیے یہ مہنگی ڈشیں، یہ
اخلاق کو ظاہر نہیں کرتی ہے. اخلاق انسان کے کا اپنا کیریکٹر جو ہے وہ اس کے برتاؤ سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے سلوک سے ظاہر ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام دونوں باتیں پیش کر رہے ہیں، اور یہی دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی کمپنی میں کوئی آیا، آپ کے مدرسے میں، کالج میں کوئی آیا، تو اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا گیا، کیسے اسے بیٹھایا گیا، کیسے اس کے ساتھ پیش کیا آیا گیا، اور کیسے اسے پانی اور چائے کے لیے پوچھا گیا، انداز کیسا تھا. آج دنیا والے میرے بھائیوں یہ باتیں سکھاتے ہیں، یہ باقاعدہ آج جو ہے اسکل مانا جاتا ہے، اور اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ. ایک بہت مشہور لفظ تو آپ سنے ہیں نا، ایئر ہوسٹس. ایئر ہوسٹس یہ کیا، ان کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ ان کو یہی تو سکھایا جاتا ہے کہ جتنے بھی مسافر رہیں گے جہاز کے اندر، آپ کو ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے کہ وہ اس مہمان نوازی کو یاد رکھیں. آج کمپنیوں میں جو آپ ویسٹرن کنٹریز کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے یہاں ایسے لوگوں کو اپائنٹ کرتے ہیں جن کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی آئے کمپنی میں تو اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا جائے. تو آج اس کو کس میں داخل کر دیا گیا؟ اسکل میں داخل کر دیا گیا، باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے آج کل. لیکن قربان جائیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن کے اس اسلوب پر کاش کہ ہم نے قرآن کو ذرا غور سے اور قریب سے پڑھا ہوتا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوئی ہوتی، تو ہمیں ان ساری ٹریننگوں کی اور جو آج اسکل کے نام پر جو چیزیں لوگوں کو سکھائی جا رہی ہیں اور اس کے پیچھے کافی دولت جو ہے صرف ہوتی ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نا. یہ سب چیزیں تو قرآن خود ہمیں سکھاتا ہے. یاد رکھیے، دنیا کی کوئی بھی اچھی چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ چیز قرآن اور حدیث میں ضرور. کاش کہ ان چیزوں کو مسلمانوں نے اپنے عمل میں ظاہر کیا ہوتا، تو انہیں آج یورپین کنٹریز اور جو ہے ویسٹرن کنٹریز سے ان کو یہ چیزیں سیکھنی نہیں پڑتی. آج ہمارے بہت سے نوجوان بھائی یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے سفر کیا یورپین کنٹریز کا، ویسٹرن کنٹریز کا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، ہر جگہ جو ہے تعریفیں کرتے ہیں اس کی. تو سوال یہی ہے نا کہ انہوں نے کہاں سے لیا. آج ہمیں ان کو دیکھ کر کے متاثر ہو جاتے ہیں، یہ کام تو ہمارا تھا، یہ تعلیمات تو ہماری تھی، یہ تعلیمات تو ہمیں قرآن اور حدیث میں سکھائی گئی تھی، لیکن ہم نے تو اسے بھلا دیا نا. ہم تو پڑھتے بھی نہیں اس کو، سمجھتے بھی نہیں اس کو، جانتے بھی نہیں، اور جو جانتے ہیں اسے اپلائی نہیں کرتے اپنی لائف میں. تو کہاں سے ہماری ریئل لائف جو ہے نا کچھ اور ہے، اور قرآن اور حدیث کی لائف، اسلامی جو ہے لائف جو ہے کچھ اور ہے. دیکھیے یہاں کیا سکھا رہا ہے قرآن ہمیں. جب موٹیویٹ کیا، ان کو انکریج کیا یوسف علیہ السلام نے، تو یہ دو خوبیاں ذکر کی، اور یہ دو خوبیاں ان کے پاس موجود تھیں، کوئی مبالغہ نہیں تھا، جو ریئل ہے اسی کو پیش کیا انہوں نے. یہی دو چیزیں نہ پیش کی ہیں یہاں پہ، اور یہی دو چیزیں ہیں جو پیش ہونی چاہیے. کبھی کبھی لوگ جب انٹروڈیوس کراتے ہیں تو ایسی چیزیں جس کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ان خوبیوں کو ذکر کرتے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہے. یہیں بنگلور میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں کوئی مہمان آیا، تو اس مہمان کے جو ہے، جب مہمان آتے ہیں تو مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے کہ جو ہے مدرسے کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، اس ہر چیز اس کی خوبیاں جو مدرسے کی ہیں وہ بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کا یہاں ایڈمیشن کرائیں. یہ چیز ہوتی ہے. تو جو صاحب انٹروڈیوس کرا رہے تھے انہوں نے اس مدرسے کے جو ہے کو انٹروڈیوس کرانے میں، اس کا تعارف کرانے میں جو چیزیں سب سے زیادہ پیش کی
وہ یہ تھی کہ یہاں سب سے اچھا کھانا دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو۔ ایسی خوبیاں ذکر کی جن کا تعلیم سے تعلق۔ یہ مدرسہ تو آپ نے پڑھنے پڑھانے کے لیے قائم کیا ہے، آپ نے اس ساری فیسلٹیز گنا دی جو اسٹوڈنٹ کو دی جاتی ہیں، لیکن کاش آپ یہ بیان کر سکتے کہ ہمارے یہاں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہوتا کیسا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہوتی ہے، اس کے اسکلز کیا ہوتے ہیں، اور ہم یہاں اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا دیتے ہیں۔ تعلیم یہ نہیں کہ کھانا کیا دیتے ہیں، پینا کیا دیتے ہیں، کپڑا کیا پہناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ سب کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ علم زمین پر بیٹھ کر کے بھی اور بہت معمولی کھانا کھا کر کے بھی یا بھوکے رہ کر کے بھی حاصل ہو جائے تو علم جس مقصد کے لیے وہ آیا ہوا ہے وہ چیز حاصل ہو۔ تو آپ کو اپنے انٹروڈیوس جو ہے، جو آپ انٹروڈیوس کرا رہے تھے، اس میں آپ کو اس پر نہ زور دینا چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہ مدرسہ کھولے ہوئے ہیں اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہیں۔ اپنی اس خوبی کو آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو یہ ہے، یہ چیز گھر کے ماحول میں بھی، یہ چیز جو ہے کمپنیوں کے اندر بھی ہے، یہ چیز آفسوں میں بھی ہے، ہر جگہ پر ہے میرے بھائیوں۔ اور جہاں کہیں بھی لوگ رہتے ہیں وہاں لوگوں کو یہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے یہ بہت اہم ہنر ہے، یہ اسکلز ہیں کہ اپنا کام کس طریقے سے پرفیکٹ انداز میں انجام دیا جائے اور سامنے والے کو کس طریقے سے عزت دی جائے، اس کی مہمان نوازی کی جائے، ہماری ہوسٹنگ جو ہے بہت عمدہ ہو، اس پر زور دینا بہت ضروری ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم تھا، آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اسی کے بعد جو آیت نمبر 60، اب یہ اسلوب ترہیب ہے، اسلوب ترغیب ہو گیا آپ کے سامنے۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں طریقہ اپنایا تھا۔ ایک تو طریقہ کیا تھا کہ ان کو موٹیویٹ کرنے کا، انکریج کرنے کا، اور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں یا ہمارے کام کے اندر جو اچھائیاں ہیں اس کو پیش کر کے ہم ان کو جو ہے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں آتا ہے تو یہ تجارت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن تربیت میں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ تو گھروں میں ہمیں تربیت میں اس کی ضرورت ہے۔ یہ جو دوسرا پوائنٹ ابھی آ رہا ہے 60 نمبر آیت میں، وہ اسلوب کیا کہلاتا ہے؟ یہ اسلوب ترہیب کہلاتا ہے کہ تربیت جب آپ کو کسی کی کرنی ہے تو تربیت میں بھی یہ دونوں اسلوب اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک تو موٹیویٹ کرنے کا اور دوسرا ہوتا ہے ترہیب کا میتھڈ، یہ یعنی دھمکی دینے کا، ڈرانے کا۔ تو اب یہ آیت نمبر 60 میں یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ آپ تھوڑا سا دھمکی والا انداز بھی اپنا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اتنا سب کچھ بھی ہماری طرف سے کرنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے بھائی کو لے کر کے نہیں آئے، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم میرے پاس اپنے بھائی کو لے کر کے نہ آئے تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو تمہارے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیل کہتے ہیں ناپنے کو، ناپ کر کے سامان دیا جاتا تھا، اسی لحاظ سے اس کو کیل یہاں پر استعمال کیا۔ کہا اگر اپنے بھائی کو لیے بغیر آ گئے تو یہ بھی نوٹ کر لو کہ خالی ہاتھ واپس جانا پڑے گا، بیرنگ واپس جانا پڑے گا۔ پہلے پوسٹ آفس میں ایسا ہوتا تھا، تو وہیں سے اردو میں اس کو محاورہ کہتے ہیں، بیرنگ واپس جانا پڑے گا، یعنی جس
मुंह आए होगे उसी मुंह वापस हो जाना पड़ेगा। ये उम्मीद मत करना कि जब आओगे तो बगैर भाई के, अगर भाई को लिए बगैर आ गए तो घर में, हमारे इस मुल्क में तुम्हारे लिए फिर कोई जगह नहीं और हमारे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं। ये क्या हुआ? ये तरहीब का उसलूब है। आगे कहा वला तकरबून, जिसका मतलब क्या है? वला तकरबूनी। नून पर जो जेर है ना, वो इस लिहाज से है कि उसके बाद या वहां पे हज़फ है। वला तकरबूनी, और तुम मेरे करीब भी मत आना। ये नहीं कि तुम आकर के मेरे हाथ पड़ो, मेरे पैर पड़ो, आप किसी तरह से इस जो है मर्तबा दे दीजिए, फिर हम आइंदा लेकर के आ जाएंगे, एक्सक्यूज करो, ये करो, वो करो। कोई चीज जो है कामयाब नहीं होगी। मेरे करीब भी मत आना। ये तरहीब का उसलूब है, डराने का। पहले तो मोटिवेट करने की बात जो थी, वो अपने जो खूबियां थी वो पेश कर दिया, लेकिन अब मसला क्या है कि इन सब खूबियों के बावजूद भी अगर तुमने ये तय किया कि तुम ये नहीं करोगे, तो न करने की सूरत में ये भी नोट कर लो हमारी तरफ से कि हम तुम्हें गल्ला नहीं देंगे, अपने करीब भी फटकने नहीं देंगे। जैसे आए होगे वैसे ही हम वापस कर देंगे। इसलिए भाई को जरूर लेकर के आना। ये मैंने तर्जुमा कर दिया, कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ये उस्लूब जो है ना, जो मेथड जो हमने आपसे कहा, एक तो डराने का और दूसरा तरगीब दिलाने का, यही है इसके अंदर अहम बात जो हमें नोट करनी है। और हम ये कह रहे हैं तरबियत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाइयों पूरे कुरान में इसी को इख्तियार किया है तरबियत के। पूरे कुरान में यही चीज है हमारे पास। पूरे कुरान में आप देखेंगे कि जन्नत की बशारतें मौजूद हैं, ये मोटिवेट करना नेक अमल के लिए। और पूरे कुरान में आप पढ़ेंगे कि जहन्नम के अजाब से डराया गया है। यही उसलूबे तरहीब है, इसको कहा जाता है, ये डराने का, वार्निंग जिसे कहते हैं, वार्न करना। तो ये वार्न करना, वार्निंग का ये मेथड जो, ये दोनों जरूरी है। और तरबियत के लिए दोनों होना है। आज हमारे भाई बहनों के जहनों में वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ ऐसी चीजें भर दी गई हैं, वेस्टर्न कल्चर की कुछ चीजें भर दी गई हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अभी तरगीब के उसलूब की बात करते हैं, मोटिवेट करना है, उन्हें इंकरेज करना है और ऐसे ही उनकी तरबियत करनी है। लेकिन तरहीब का उसलूब भूल जाते हैं, यानी वार्न करने का, उन्हें डराने का, धमकाने का, ये मेथड भूल जाते हैं। जबकि ये मेथड तो किसने दिया था? रब्बुल आलमीन ने दिया था, जो इंसानों का खालिक है, जो उनका मालिक है, जिसने उनको पैदा किया है, जो उनकी रग रग से वाकिफ है। उसने ये मेथड दिया था, हम भूल गए उसको। और वेस्टर्न कल्चर से जो आया हमने उसे इख्तियार कर लिया। सिर्फ मोटिवेट करना, बस, और कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं, आप कोई सजा नहीं दे सकते, आप डांट भी नहीं सकते। ये इस्लामी तरीका नहीं है। ये वेस्टर्न कल्चर हो सकता है, इस्लामिक कल्चर नहीं। पूरा कुरान तो तरगीब और तरहीब दोनों उसलूब से भरा होता है, और इन दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है। यहां गलतियां लोगों से हो जाती, और बहुत से मुसलमानों से, इस्लाम के नाम लेवाओं से ये गलती हुई, ये मिस्टेक हुई कि ये बैलेंस नहीं कर पाते। कभी वार्निंग का, वार्न करने का ये मेथड मोटिवेट करने वाले मेथड पर क्या हो जाता है? गालिब आ जाता है, यानी ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। तो ये बैलेंस नहीं रहता है, तो भी उसका नुकसान है। असल में बैलेंस होना है इसमें।
اور اسی وجہ سے اس کے خلاف لوگوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دی۔ تو یہ غلطی اسلامک ثقافت یا اسلامک کلچر میں یا اسلامی تعلیمات میں نہیں تھی، بلکہ عمل کرنے والے بعض مسلمانوں کے اندر یہ غلطیاں دیکھی لوگوں نے تو اس کے خلاف آوازیں اٹھائی۔ یہ بیلنس بہت ضروری ہے، بیلنس ہونا ہے اس میں۔ کتنا بیلنس ہے قرآن میں کہا جاتا ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی جنت کا ذکر کیا تو جہنم کا بھی ذکر کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو جہنم کے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے، جہاں اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے تو اپنے سخت عذاب کی دھمکی بھی اس نے دی ہے۔ اور یہ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ جتنی مرتبہ قرآن میں جنت کا ذکر اور جو ہے اس کا جو موٹیویٹ کرنے کا، اتنی ہی مرتبہ جہنم کا بھی ذکر۔ اتنا بیلنس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بیلنس رکھا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اس کو، ہم بیلنس نہیں کر پاتے اور یہیں سے پریشانی آتی۔ بچوں کی تربیت میں ان دونوں چیزوں کو رکھیے اور بیلنس رکھیے اس میں۔ صرف بچوں کو پر اپنی محبت ظاہر کر دینا، ان کی ہر خواہش کو پوری کر دینا اور ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر کے اس کو چھپائے رکھنا، یہ تربیت نہیں ہے۔ نہیں، جہاں انہیں موٹیویٹ کرنا ہے، انکریج کرنا ہے، ان کی خوبیوں کو پہچان کر کے اسے اور بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، وہیں وارن بھی کرنا ہے۔ اگر ان سے غلطی ہوئی، مسٹیک ہوئی تو وارن بھی کرنا ہے، انہیں ڈرانا بھی ہے، یہ بھی بتانا ہے، انہیں پنشمنٹ کا بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو کیا ہوگا معاملہ؟ یہ ڈر ختم کر دیجئے پنشمنٹ کا، تو پھر اس کے بعد سب چیز ختم۔ لاکھ موٹیویٹ کرتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک بچے کو اگر یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے اگر غلطی کیا، مسٹیک کیا تو مجھے سزا بھی مل سکتی ہے، تو پھر وہ مسٹیک کرتا رہے گا، ہوتے رہیں گے، وہ لاپرواہ رہے گا، اس کی فکر نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ترہیب کا اسلوب کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ وہ خیال رکھے، غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرے، گناہوں سے دور رہے۔ وہ کوشش اس کی طرف سے ہونی چاہیے، صرف ترغیب دلانے سے نہیں ہوتا، نہیں، یہ بھی رہنا چاہیے کہ غلطی ہوئی تو سزا بھی مل سکتی ہے، وارننگ بھی رہنی چاہیے۔ ہم نے ایک مرتبہ آپ کو وارن کر دیا ہے، آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، میں چھوٹی سی مثال لے رہا ہوں، اگر اس کمپنی کی طرف سے جو بھی اس کا اونر ہے، اگر اپنے امپلائیز کے لیے اس کے پاس وارننگ کا سرے سے کھانا ہی نہ ہو، کوئی بھی وارننگ نہیں، بس خالی جو ہے اس کو تنخواہ دے کر کے، اس کو بونس دے کر کے اور بھی طریقوں سے جو ہے اس کو موٹیویٹ کر کے جو ہے اپنے امپلائیز کو کام لینے کے بعد، تو یہ کام صرف اس سے نہیں چلے گا۔ وہ امپلائی کو یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے ایسا کچھ کیا تو ہمیں باہر کا راستہ بھی دکھا دیا جائے۔ یہ وارننگ بھی، وارن کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، جیسے آپ وہاں جانتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، آپ کے گھر کے ماحول میں بھی یہ ضروری ہے، گھر کے ماحول میں تربیت کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ دونوں اسلوب کو اختیار کریں، دونوں میتھڈ کو اختیار کریں اور بیلنس رکھیں اس کے اندر۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے یہاں رکھا، آپ نے نوٹ کر لیا کہ پہلے موٹیویٹ کیا، اس کے بعد کیا کیا؟ وارن کیا کہ آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تب وہ بھائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالو
सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफाइलून। अब देखो उसलूब कैसा है, बड़ी ताकीद है इसमें अरबी जबान के लिहाज से। कालू उन्होंने कहा, दे सेड, सनुराविदु अन्हु अबा, हम इनके बारे में यानी अपने उस छोटे भाई के बारे में जिसको अभी हमने बिन्यामीन कहा, तो बिन्यामीन के ताल्लुक से हम उनके बाप को फुसलाएंगे, उनके बाप को कोशिश करेंगे कि उनके बाप राजी हो जाएं साथ भेजने के, हम अपनी तरफ से कोशिश इसकी करेंगे। अब उसके बाद जो है सवाल क्या करता है सामने वाला, सिर्फ कोशिश ही करेंगे? ऐसे ही नहीं होता है, पूछते हैं सिर्फ कोशिश ही करेंगे? आप तो वादा जो कर रहे हैं सिर्फ क्या कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, हम ऐसा करेंगे, सिर्फ यही करेंगे। तो फिर उसके बाद और क्या कहते हैं, व इन्ना लफाइलून, बड़ी ताकीद, इन्ना के अंदर ताकीद। और ये जुमला खबरिया है अरबी के लिहाज से, इसके लिहाज से भी ताकीद। और ला फाइलून, जो फाइलून से पहले लाम आया हुआ है, ये भी अरबी में ताकीद के लिए, यानी ये कह रहे हैं कि और हम यकीनन इसे अंजाम देंगे, हम आपको पूरा पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हम इसे जरूर करेंगे। व इन्ना लफाइलून, व इन्ना लफाइलून, ये उसलूब है। ये देखिए ये कितनी जो है अहम बात है। अब वो वादा कर रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से, तो वादा भी कैसा है, पूरी ताकीद के साथ, क्योंकि सामने जो उसलूब रखा गया, मेथड ना, दोनों तरह का था। वो दोनों तरह का क्या है कि तरगीब का भी था, तरहीब का भी था। तो अब वो सुनने के बाद क्या कहते हैं कि भाई हम तो इसे जरूर करेंगे। अब यहाँ सिर्फ देखेंगे, आई विल ट्राई, कोशिश करूंगा, नहीं, वो सा नहीं। जब उसलूब आप इख्तियार करेंगे तरगीब और तरहीब का, तो सामने वाला क्या कहेगा कि मैं इसे जरूर करूंगा, मेरी तरफ से इसके करने में कोई सुस्ती नहीं होगी। अगर अल्लाह ताला ने तकदीर में न लिखा हो तो अलग बात है, तौफीक उसकी न हो तो अलग बात है, वरना मैं तो अपना 100% इसको दूंगा, मैं इसे जरूर करूंगा। ये उसलूब है, ये अंदाज। लेकिन इस उसलूब में भी एक चुभती हुई बात भाइयों ने कह दी है, जिसे यूसुफ अलैहिस्सलाम तो यकीनन महसूस कर लेंगे। अब भाइयों को तो पता नहीं है ना कि ये यूसुफ है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता है कि ये हमारे भाई। वो बात क्या है जरा नोट कीजिएगा, आयत को देखिए आप, अब मुसहफ आपके सामने हो तो आप आयत को देखिए, क्या कहा गया है कि क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु, कि हम उसके बारे में उसके बाप को फुसलाएंगे। उसके बाप को नोट करना यही है, अबाहु कहा, उसके बाप। क्या वो सिर्फ बिन्यामीन के बाप हैं याकूब अलैहिस्सलाम, या इनके भी बाप हैं? इनके भी बाप हैं मेरे भाई। तो ये नहीं कहा गया यहां पर कि सनुराविदु अन्हु अबाना, हम अपने बाप को फुसलाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उनको भी हमारे साथ भेज दें। वो भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे अपने बाप को मनाने की, अपने बाप को फुसलाने की कोशिश करेंगे हम। तो अपने बाप को नहीं कह रहे हैं, किसका क्या कह रहे हैं, उसके बाप को। देखिए ये नोट कीजिए जरा, भाइयों का ये अंदाज। और घर के माहौल में ऐसी चीजें बहुत होती है। एक बाप के जो कई बच्चे होते हैं, कई बच्चियां होती हैं। बाप तो सबको एक ही निगाह से देखता है, जो बाप की निगाह होती है। लेकिन इनमें से बाज बच्चे ये समझते हैं कि उनके साथ
सौतेला सलूक किया जा रहा कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। ये बाप तो उनके बाप हैं, हमारे बाप नहीं है। ऐसा बाज बच्चे फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो ऐसा समझने लगते हैं। वही चीज है इसके अंदर, याद रखिएगा। वो क्या है कि उनके बाप को, यानी ये गोया कि दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि क्या करें, मसला तो ये है कि वो हमारे बाप कम, उन्हीं के बाप ज्यादा। उनकी सारी मोहब्बत, सारी शफकत तो उन्हीं पर निछावर होती है। पहले यूसुफ थे, अब बिन्यामीन है, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं। जैसे कि वो हमारे बाप नहीं, सिर्फ उनके ही बाप। ये ऐसे बोलते भी रहते, कभी कभी बच्चे भी ऐसे कहते हैं जो है। तो ये चीज है जो इस जो है आयत के अंदर मौजूद है। भाइयों की ये गलत सोच, और इसी गलत सोच के नतीजे में उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी नुकसान पहुंचाना चाहा और बिन्यामीन को भी नुकसान पहुंचाना चाहा। दोनों के साथ उनका सलूक अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था? वो इसी सोच का नतीजा है कि वो ये समझते थे कि हमारे बाप इनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमसे कम मोहब्बत करते हैं, जो उनकी गलती थी। बाप की मोहब्बत औलाद की अपनी खूबियों और औलाद की इताअत और फर्मा बरदारी से जुड़ी हुई है। जो उस औलाद उसकी जितनी फर्मा बरदार होती है ना, तो उसके दिल में उतनी ही मोहब्बत उसकी ज्यादा होती है। ये चीज होती है। तो औलाद को हमेशा इसकी तरफ जोर देना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए कि हम अपने वालिदैन के सामने, अपने माँ बाप के सामने अपने आप को ऐसा बनाए कि वो हमसे मोहब्बत करें, हमारी तरफ से उन्हें तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, हम उनके फर्मा बरदार बने, वो जो कहते हैं उसे माने, उसे तस्लीम करें, उनके कहने के मुताबिक जिंदगी बसर करें। तो देखो उसके बाद कैसे मोहब्बत परवान चढ़ती है बाप के दिल में, कैसे ये शफकत जो है जाहिर होती है। बाप सबका बाप होता है, लेकिन परेशानी कहाँ आती है, याद रखिए कि अगर कोई बच्चा उसके अपने अखलाक या उसके अपने मुआमलात, उसकी अपनी खूबियां, उसकी वजह से बाप की शफकत किसी पर ज्यादा जाहिर होती है, तो उसकी वजह क्या है? उस बच्चे की अपनी खूबियां होती है। तो हर बच्चे को चाहिए कि वो अपने अंदर उस तरह की खूबियां पैदा करे जो बाप चाहता है उसके अंदर, तो बाप की चाहत उसके ताल्लुक से भी आएगी। तो यहाँ औलाद को इस पहलू से सोचना चाहिए। ये बात थी मेरे भाइयों इन दो आयतों के अंदर। वक्त हो रहा है, शायद ये बात आपको समझ में आई होगी और अंदाजा भी हुआ होगा कि कुरान अगर हम सही तरीके से पढ़ेंगे तो हमारी नसीहत के लिए और हमारे अंदर स्किल डेवलप करने के लिए ये कुरान ही काफ़ी है। अगर कुरान को समझ करके सही तरीके से पढ़ लिया जाए। इसी पर हम आज का ये दर्स ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।